السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ الترمذی۔ اس حدیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایسے ہی توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے کہ اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں وہ بھرے پیٹ اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ کوشش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یعنی جو گھر سے جب نکلتے ہیں صبح وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کوشش کے بدلے میں ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے گا۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، الحمدللہ رازق ہے، سبھی کو رزق دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے عمل کا جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، اس کو تقریباً 359 جگہ پر استعمال کیا ہوا ہے۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، اور اسی طرح سعی کا لفظ، سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، یہ لفظ 30 مرتبہ تقریباً قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، یہ 67 مرتبہ یعنی 67 مرتبہ اس قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، لیکن جو شخص گھر پر بیٹھ جائے اور سوچے کہ میرا کام نہیں ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اسباب اختیار نہیں کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے اسباب بنائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں اور اللہ رب العالمین پر توکل بھی کریں، اور صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے رزق کو تلاش کریں۔ جیسے کہ آج ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں جی رہے ہیں، تو ہم ایسے روزگار بھی تلاش کر سکتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے، یا آپ کو اگر بزنس ہی نہیں کرنا ہے، کسی کے بزنس کے پرموٹ بھی کرنا ہے، تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو آپ اس کے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں، اور پرموشن کا جو فیس ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو الحمدللہ اگر کوئی شخص کوشش کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی شخص کوشش نہ کرنا چاہے تو تمام کے تمام دروازے اس کے لیے کیا ہے؟ بند ہیں۔